اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تابع کر دیا تمہارے لیے سمندروں کو تاکہ تم چلاؤ اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر گزار بن جو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ اپنی طرف سے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا تعارف اور دنیا کی مختلف چیزوں کے ذریعے، کیونکہ ہر صورت کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کا تعارف، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور آخرت کا تیاری، یہ تین زیادہ تر پہلو مین ہوتے ہیں ہر صورت میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو تابع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے، اس میں طغیانی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو طغیانی میں رکھ دیں، ہر وقت ہی وہ جوش میں رہے، تو پھر انسان اس میں کام نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا۔ آج کل کا تو جدید دور ہے نا، ہوائی جہاز وغیرہ آگے ہیں یا ٹرین ہے، دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی سمندر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ کراچی جو ہمارا بندرگاہ ہے، ادھر بہت بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک سے سامان لاتے ہیں تجارتی۔ تو پہلے تو حج عمرے والا بھی ہوتا تھا کام ادھر جانے والا، تو اب تو وہ نہیں ہے، لیکن دوسرا کام چل رہا ہے ابھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ہر وقت طغیانی میں موج میں ہو تو پھر تو انسان اس میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کیا ہوا ہے تمہارے، تاکہ تم اس میں کشتیاں چلا سکو۔ تو جب کبھی اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے یہ سب کے دیکھا ہوا، یہ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ پھر جب موجیں آتی ہیں تو پھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اللہ کا یعنی ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ کنٹرول ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ چیز فائدہ دے گی، جب چاہے گی وہ نقصان دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ کشتیاں بھی چلاؤ اور اس میں سے اللہ کا فضل بھی تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں موتی ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، وہ لوگ نکالتے ہیں، یا پھر اس سے جانور ہیں، مچھلی کا شکار ہے یا دیگر جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، تو وہ انسان تلاش کرتا ہے اس سے۔ تو کس لیے یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، تو ان کو استعمال کر کے تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهَا، اور اس نے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کچھ اپنی طرف سے۔ تو آسمان پہ سورج، چاند، ستارے، اور پھر اس کے بعد زمین پہ نباتات، انگوریاں، دریا، پہاڑ، ندیاں وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، یعنی انسان سورج سے تپش حاصل کرتا ہے سردیوں کے موسم میں، اور چاند سے انسان راستے کا اختیار کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کون سا مہینہ ہے یا کون سا مہینہ نہیں، اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستے تلاش کرتے ہیں کہ یہ ستارہ نکلا تو اب اتنا وقت ہو گیا، یا یہ ستارہ ادھر جائے گا تو ادھر کو جانا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، تابع کی ہے۔ تو فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، جو غور و فکر کریں۔ تو جو لاپرواہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا نظام چل رہا ہے، ان کے نے کیا سمجھنا ہے، جو یہ اللہ کی قدرت طاقت کو دیکھ کر غور و فکر کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے وہ، اور جس نے نظام کو بنایا ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ معاف کریں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کچھ لوگوں کو قوم کے جو انہوں نے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہو کہ درگزر کرو، معاف کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔
تو اس سے مراد ہے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکے میں، ان کو کافروں کی طرف سے تکلیفیں عذاب پہنچتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم درگزر کرو، معاف کرو، ان کو چھوڑو۔ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے دنوں کی امید سے مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کی۔ اکثر ایام کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، عام معنی اس کا دن ہی ہے لغوی اور اصطلاحی معنی میں، جیسے ہم دن گزار رہے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار وغیرہ، یہ 2 یا مہینے کے سارے دن ہی ہیں، تو ہم ان کو دن کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ رات میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کی نصیحت کرو۔ تو دنوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر عذاب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے درگزر کرو، تم نہ پریشان ہو، ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، ہم ان کو بدلہ دیں گے، جو یہ کر رہے ہیں نا اس کا ان کو بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے دن جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ہی دن جو ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں فرعون کا واقعہ، اور آگے بھی آئے گا، بنو اسرائیل کا آ رہا ہے کہ ایک ہی دن تھا جس دن بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے، دریا سے پار لگا دیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو دریا میں ڈبو دیا۔ ایک کے لیے دن اچھا ہو گیا، ایک کے لیے دن برا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، آدم دا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے۔ تو وہ گالی کیا ہے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ زمانہ بڑا برا ہے، زمانہ بڑا بھڑا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہے، میں ہی دن اور رات نو پلٹا ہوں، اقلب الیوم واللیل، میں ہی دن اور رات نو تبدیل کرتا ہوں، تو اس لیے زمانہ میں ہوں۔ یہ کہنا چاہیے ہمارے حالات صحیح نہیں، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے زمانہ بڑا برا ہے۔ زمانہ اللہ ہے، اللہ کے نظام ہے، اللہ اس کو کبھی اچھا کبھی برا بناتے ہیں، تو ہوتا بھی ہمارے اعمال پہ ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کا کر دیا، نہیں، اللہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت انسان کے ساتھ اچھائی سوچتے ہیں۔ آگے والی آیت میں بھی آ رہا ہے من عامل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کرے گا اسی پر اس کا بوجھ ہوگا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ تو فرمایا جو بھی کوئی نیکی کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کی کوئی الوہیت میں، وحدانیت میں، بادشاہی میں کوئی فرق پڑتا ہے، تو نہ نقصان کرے گا کوئی، تو اللہ کو کوئی نقصان کر سکے گا۔ اللہ کی ذات جیسے ہے پہلے دن سے ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہنی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری کوئی تعریف کرے یا ہمیں کوئی دے تو ہم تو بڑھتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم گھٹتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے جس نے کرنا ہے اپنا ہی کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا اس نے بھی اپنا ہی نہیں کرنا۔ تو جو کرے گا وہ نیک اچھا بھر لے گا، جو برا کرے گا وہ اپنے اوپر لاد لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے، پھر ادھر تمہیں جو ہوگا اصل جو ہے فیصلہ ادھر ہوگا، ادھر بھی ہوگا۔ ادھر اچھے کام کرے گا تو انشاءاللہ برکت اللہ تعالیٰ دیں گے، رزق میں سکون ملے گا۔ اگر غلط کام کریں گے تو دنیا میں بھی پریشانیاں تکلیفیں آئیں گی، لیکن اصل جو ہے اس کی جزا سزا وہ آگے جا کے ملے گی، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دینی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے دیا ان کو پاکیزہ رزق، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والے لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب بھی دی یعنی تورات، اور حکومت بھی دی۔ حکومت سے مراد ایک تو عام حکومت ہوتی ہے، تو دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا حکمت، تو حکمت سے مراد ہوتا ہے دانائی، سمجھ، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ حاکم، یعنی فیصلہ کرنا، فیصلے کی سمجھ عطا کر دینا، کہ قوت، کہ دونوں کو فیصلہ سن کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، پھر اس کو نافذ بھی کرنا۔ تو یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت و دانائی بھی دی ہوئی تھی، والنبوہ، اور نبوت بھی۔ تو نبوت سے مراد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی طرف آئے جو نبوت اللہ نے ان کو دی تھی، اور فرمایا ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا تھا۔ تو پاکیزہ رزق سے مراد ہے من سلوہ بھی ہے، اور دیگر چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور فرمایا ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو جہان والوں سے مراد ہے جو اس وقت کے لوگ تھے، ان پر ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی۔ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان پر نہیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں اس میں امت محمدیہ کو فضیلت ہے، پہلے لوگوں کو فضیلت نہیں ہے، وہ اپنی اپنی قوموں کے وقت میں جن کو فضیلت ملی وہ ملی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔